سنیے افسانہ کھڑکی، روشنی اور ہوا۔ تحریر نور شاہ، راوی روحی سلطانہ۔ میرے سرہانے کی کھڑکی کھلی ہے، نہ جانے کس نے کیل ٹھونک ٹھونک کر کھڑکی کے دو پٹ بند کر دیے ہیں۔ کہیں سے بھی اجالے کی کرن نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھی لگتا ہے میرا دم گھٹ کر ہی رہ جائے گا۔ کاش اس کھڑکی کے دو پٹ پھر سے کھل سکتے۔ کاش میں ٹھنڈی ٹھنڈی سی روشنی میں ایک بھی سانس ٹھیک سے لے سکتا۔ سانس ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو خوشبو ہے، لیکن یہاں سارے وارڈ میں مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوتی ہے، اندیکھے روگ کی انجانی بو۔ کھڑکی کے اوپر جو روشن دان ہے اس پر بھی گرد و غبار جم گیا ہے۔ باہر تیز دھوپ بھی ہو لیکن یہاں تاریکی کا احساس ہوتا ہے۔ روشنی جیسے اپنا راستہ بدل چکی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر میں بھول چکا ہوں کہ آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، سمے کیا ہے۔ کاش یہ کھڑکی کھل سکتی۔ یہ کھڑکی کھلتی تو میں دیر تک باہر کی دنیا کو دیکھتا۔ شاید میرا کھویا ہوا سانس مجھے واپس مل جاتا۔ کاش بیڈ نمبر 8 کے مریض کا بستر اس گوشے میں نہ ہوتا۔ یہ تو ہر سمے میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ اس نے تو اپنی کھڑکی کے پٹ خود ہی بند کر دیے ہیں۔ نہ جانے اسے روشنی سے نفرت کیوں ہے۔ اس نے جیسے اپنے وجود کی کھڑکی کے پٹ بھی بند کر رکھے ہیں۔ وہ اندھیرے میں بھی اپنے چھوٹے سے کھلونے سے کھیلتا رہتا ہے۔ شاید کھیلتے سمے وہ اپنے بچپن میں لوٹ جاتا ہے۔ بیڈ نمبر 4 کے مریض نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ یہ 3 ماہ سے یہاں زیر علاج ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کھلونے سے کھیلتا رہتا ہے۔ بچوں کا کھلونا، پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا گول ڈبہ اور ڈبے کے اندر پھیلے ہوئے مسلسل دائرے۔ پہلے دائرے میں ایک موتی جیسا سفید دانہ ہے۔ اس دانے کو آخری دائرے میں لے جانا ایک ہنر ہے، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں کبھی بھی خوشی اور مسرت کی ایک ہلکی کرن بھی نظر نہیں آتی۔ صرف نا امیدی، ناکامی اور مایوسی جھلکتی ہے۔ کاش اس کی آنکھوں میں پوشیدہ یہ یخ بستہ برف پگھل جاتی۔ کبھی کبھار مجھے 8 نمبر پر رحم بھی آتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ اٹھوں اور اس کھلونے کو توڑ کر موتی کا دانہ آخری دائرے تک پہنچا دوں۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر صبر کرتا ہوں۔ شاید ایسا کرنا اس قدر آسان نہیں جس قدر میں سمجھتا ہوں۔ میں دوسری جانب دیکھنے لگتا ہوں جہاں ایک ستون کھڑا ہے، ایک کھمبا پتھروں کا بنا ہوا، جانے کب سے یوں ہی کھڑا ہے۔ اگر انسان بھی ایک پتھر ہوتا تو اسے دھوپ کی ضرورت پڑتی اور نہیں بارش کی، روشنی کی اور نہیں اندھیرے کی، اور یہ کھمبا ساری چھت کا بوجھ سنبھالے کھڑا ہے، اور انسان وہ اپنا بوجھ بھی نہیں سنبھال سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مریض ایک پہیلی ہے۔ مجھے اس کی ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ہی وہ اس اسپتال سے چلا جاتا ہے۔ اسپتال آتا ہے انسان صحت یاب ہونے کے لیے، علاج و معالجے کے لیے، لیکن یہ تو دوا بھی نہیں لیتا۔ میں نے کئی بار اسے دوا پھینکتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن جب اس نے کھڑکی کھول کر دوا پھینک دی تو میں نے کہا، یہ کھڑکی کھلی رہنے دو، دیکھو یہاں کس قدر اندھیرا ہے، ہم سب ذرا سی روشنی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے روشنی کی ضرورت نہیں۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔
یہ روشنی میرے کس کام کی، جب کہ میں جانتا ہوں کسی بھی سمائی، کسی بھی لمحے میں نے ہمیشہ کے لیے اندھیروں کو اپنایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ زندگی کے کچے داغے سے لٹکا ہوا ہے، جانے کس کا منتظر ہے، خدا جانے۔ میں نے تو کسی کو بھی اس کے آس پاس آتے جاتے نہیں دیکھا، اس کا کوئی نام بھی نہیں، صرف بیڈ نمبر 8۔ ویسے یہاں کسی کو بھی کسی کے نام کی جانکاری نہیں، ہر مریض اپنے بیڈ نمبر سے جانا جاتا ہے۔ کاش یہ کھڑکی کھل سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وارڈ کی ساری ٹھنڈ میرے شریر میں گھس آئی ہے۔ چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں کی طرح کھڑکی میں بیٹھا رہوں تاکہ میرا کھویا ہوا سانس مجھے واپس مل سکے۔ کل صبح میں کھڑکی کے جھروکوں سے دیر تک باہر دیکھتا رہا۔ اسپتال کے اس پار پارک میں پھولوں نے ابھی ابھی نیند سے جاگ کر انگڑائی لی تھی۔ ہر سمت دھوپ بکھر گئی تھی، لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ اسکول جانے والی بچیاں سرخ اور سبز رنگ کی یونیفارم میں اچھلتی کودتی جا رہی تھیں۔ پہلے مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر میں نے اپنی بیٹی کو ایک ٹولی کے ساتھ جاتے دیکھا۔ بہت خوش ہوا اسے دیکھ کر۔ اس نے اس طرف نہیں دیکھا، ورنہ وہ اسپتال کی کھڑکی بند دیکھ کر سہم جاتی۔ تم وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ کیوں، کوئی لڑ رہا ہے؟ بیڈ نمبر 7 کا مریض مجھ سے مخاطب تھا۔ نہیں، میں نے کہا۔ پھر کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی ٹانگ کی طرف دیکھا جو کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ نہیں۔ پھر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ کس قدر دھوپ گرم ہے باہر۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بیڈ نمبر 4 کا مریض تانبے کے خالی گلاس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جان گیا کہ آج بلی پھر اس کے حصے کا دودھ پی گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو بلی کو زندہ دفنا دیتا، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ بلی روشن دان پر بیٹھی تھی، اس کی گرفت سے بہت دور اونچائی پر، اور اونچائی سچائی ہے۔ مجھے اس بلی سے بے حد نفرت ہے۔ وہ بیڈ نمبر 8 کی طرف مخاطب ہو کر بول رہا تھا، اور تم ہو ہر لمحہ بلی کو اپنے بستر پر بٹھا کر پیار جتاتے ہو۔ اور ہاں، جس روز یہ بلی ہمارے وارڈ میں وارد ہوئی اس وقت شدید برف باری ہو رہی تھی۔ نمبر 8 درد سے چلا رہا تھا، دوا نہ لینے پر نرس سے لڑ پڑا تھا اور اسپتال سے بھاگ گیا تھا۔ ہم سب پریشان ہو گئے کہ اس سردی میں نہ جانے کس چوراہے پر مر جائے گا۔ میں نے آہستہ سے رک رک کر اس کی بند کھڑکی کے پٹ کھول دیے تھے، مگر شام اترنے سے پہلے ہی واپس چلا آیا۔ اس کی گود میں ایک بلی تھی، سفید سفید سی جنگلی بلی۔ بلی کو اپنے بستر پر بٹھا کر اس نے اپنے سرہانے کی کھڑکی بند کر لی، اور مجھے ایک بار پھر اپنے آس پاس عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا، اور اس گھٹن میں کئی شب و روز گزر گئے۔ اب یہ بلی ہماری زندگی، ہمارے وارڈ کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ بیڈ نمبر 9 کے مریض کا آپریشن ہونے والا تھا۔ سارے وارڈ میں ایک خاموشی تھی، سانس لینے تک کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید اس خاموشی اور اکتاہٹ سے بلی بھی تنگ آ چکی تھی، لیکن اچانک اس نے ایک کروٹ لی، اپنے جسم کو سکیڑا اور پھر ایک چھلانگ لگائی اور ننگے فرش پر گھومنے پھرنے لگی۔ وہ جیسے ناچ رہی تھی، بے تحاشا، اپنے آپ سے بے خبر، اپنے وجود سے بے آشنا۔ دفتن 4 نمبر ایک ہاتھی کی طرح اپنے بستر سے باہر آیا اور بلی کو دم سے پکڑ کر
ننگے فرش پر دے مارا۔ صرف ایک چیخ سنائی دی، ناچ رہی تھی سالی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے بستر میں گھس گیا۔ بلی گھبرا کر 8 نمبر کے پاس چلی گئی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ رات کو عجیب بات ہوئی، سب سوئے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے بستر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے رک رک کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ بلی میری نظروں کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں نے وارڈ کی طرف نظریں دوڑائیں۔ 8 نمبر ہانپ رہا تھا۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھا اور اس کے قریب چلا آیا۔ بلی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا اور بہت مشکل سے اس کی سانس درست ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بلی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہ بلی نہ ہوتی تو 8 نمبر مر چکا ہوتا۔ سرہانے کی کھڑکی اب بھی بند ہے۔ بارش شاید برس کر تھم چکی ہے۔ اگر میرے سرہانے کی کھڑکی بند نہ ہوتی تو میں بھی بارش سے دھلی ہوئی ہوا میں ایک سانس لیتا، صرف ایک سانس۔ ایک دن 8 نمبر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک راز کی بات بتاؤں؟ ہاں ہاں ضرور، میں نے کہا۔ اب یہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ کون؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ، اس نے بلی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کی چال میں کس قدر لچک آ گئی ہے؟ اس کی آنکھوں میں کتنا پیار امڑ آیا ہے۔ ہاں ہاں، اس کا وزن بھی کچھ بڑھ گیا ہے۔ وہ ماں بننے والی ہے۔ کئی دن بعد رات کو شور سنائی دیا۔ بلی کی میاؤں میاؤں کی آواز قریب سے ہی آ رہی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے قریب ہی کوئی شے سر کرتی محسوس ہوئی۔ نمبر 8 میرے بستر کے قریب کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں ہوں۔ مجھے 8 نمبر کی آواز سنائی دی۔ تم میرے بستر میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بلی کے بچے ہوئے ہیں اور ایک یہاں آپ کے بستر کے قریب۔ دیکھیے نا کس قدر نرم نرم اور گرم گرم ہے۔ ایک ساتھ 3 بچے ہوئے ہیں، 3۔ ایک بہت اچھا شگون ہے۔ اور پھر میاؤں میاؤں کے ساتھ سارا وارڈ مست نیند سے جاگ پڑا۔ بلی اچانک رونے لگی۔ ایک عجیب سا درد تھا اس کے رونے میں، اپنوں سے بچھڑنے کا درد، اپنوں کو کھونے کا غم۔ بلی کا رونا برا شگون ہے۔ بلی روتی ہے تو کوئی مرتا ہے۔ کوئی چلایا، سب مریضوں کو دیکھو، کوئی مر تو نہیں گیا، اس بلی کو یہاں سے نکال دو، کوئی اور کہے جا رہا تھا۔ اور پھر عجیب بات ہوئی۔ 4 نمبر آہستہ سے اپنے بستر سے نکلا۔ پہلے ادھر ادھر دیکھا۔ جب کوئی چیز نہ ملی تو تانبے کا گلاس ہاتھ میں لے کر بلی کے قریب آیا اور اس کے سر پر دے مارا۔ بلی گھبرا گئی اور دروازے سے بھاگ گئی۔ رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اب وہاں بلی کے 3 ننھے ننھے اور گرم گرم بچے تھے۔ وہ تینوں بچوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے بستر کے قریب لے آیا۔ شاید اس کے دل میں ان معصوموں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی تھی، پیار امڑ آیا تھا۔ اس نے اپنے سرہانے کی کھڑکی کھول دی اور اپنی آنکھیں بند کر کے تینوں بچوں کو کھڑکی سے باہر پھینکا۔ کھڑکی بند کی اور اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ رات گئی، بات گئی، صبح ہوئی۔ کل رات کیا ہوا؟ کسی نے بھی زبان نہ کھولی، کوئی کچھ نہ بولا۔ ڈاکٹر آئے، چلے گئے، نرسیں آتی رہیں اور جاتی رہیں، اور پھر نہ جانے کیسے رات کی کہانی نے ایک بار اور جنم لیا۔
ابھی شام اترنے میں دیر تھی کہ بلی لوٹ آئی۔ وہ جگہ خالی تھی جہاں وہ بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ چاروں طرف تلاش کرنے لگی، دیوانی سی ہو گئی، چیخنے لگی۔ اس نے وارڈ کا گوشہ گوشہ دیکھا، ہر بیڈ کے پاس گئی، بستروں کو ہلاتی رہی، دیواروں کو کریدتی رہی۔ 8 نمبر سے اس کی بے قراری اور بے بسی شاید برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اپنے ہونٹ چباتے ہوئے خاموشی سے وارڈ سے باہر چلا گیا۔ شاید رو بھی رہا تھا۔ اس نے باہر جا کر پورے اسپتال میں ان بچوں کو تلاش کیا۔ رات گئے وہ لوٹ آیا خالی ہاتھ، جیسے اپنا سب کچھ لٹا کر آ رہا ہو۔ مایوسی کی حالت میں اپنے بستر میں گھسنے سے پہلے اس نے اپنے سرہانے کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ کھل نہ سکی۔ آج نہ جانے وہ کیوں اپنی کھڑکی کھول کر سونا چاہتا تھا، شاید روشنی کے لیے، ہوا کے لیے، زندگی کے لیے، یا اس امید کے سہارے کہ وہ تینوں بچے اپنی ماں کے ساتھ اس کھڑکی سے لوٹ آئیں گے۔ پھر اس نے سر سے پیر تک اپنے سارے وجود کو چھپا لیا۔ لمحے گزرتے رہے، رات اترتی رہی، سب سو گئے۔ پھر اچانک بلی کے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ ان آوازوں نے سارے وارڈ کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب جاگے پڑے تھے اور صبح کی روشنی کا انتظار کر رہے تھے۔ پو پھٹتے ہی 6 نمبر ڈرتے ڈرتے 8 نمبر کے پاس گیا۔ اس نے اس کے منہ سے چادر ہٹا دی اور وہ کھلونا فرش پر گر پڑا۔ دائرے بکھر گئے اور وہ موتی جیسا سفید سفید دانہ جانے کس گوشے میں گم ہو گیا۔ یہ تو مر چکا ہے، وہ چلا اٹھا، اور بلی چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کاش میری کھڑکی کے دونوں پٹ پھر سے کھل سکتے، ذرا سی روشنی ہوتی اور میں ٹھیک سے سانس لے سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔